جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ یہ پیغام لے کے نہیں آئے کہ اللہ کو مانو، وہ یہ پیغام لے کے آئے کہ اللہ کو توحید کے ساتھ مانو، اسی کی عبادت کرو۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کو عبادت صرف اسی کے لیے کرنا، کسی اور کے سامنے عبادت جائز نہیں، عبادت کی شکل جائز نہیں، عبادت کا فعل جائز نہیں، عبادت کی حرکت جائز نہیں، حتیٰ کہ عبادت کا خیال بھی جائز نہیں۔ یہی وہ اتنا بلند مقصد ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ لا الہ الا اللہ اس نیت کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دیکھیے مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ماننے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ ایک کی عبادت کرنے میں ہمارا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ ایک کی عبادت کرنا یہ ہے توحید، اللہ کو ماننا توحید نہیں ہے۔ اللہ کو مشرک بھی مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو ہر قوم کے لوگوں نے مانا ہے۔ توحید کا افراد اللہ بالعبادہ، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو خالص کرنا، یہ نہیں کہ اللہ کو ماننا۔ ذہن میں اچھی طرح پیوست کر لیجئے، ان دو باتوں کو بالکل ڈیفرنٹ ہے، الگ الگ ہے معاملہ۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو خالص صرف اسی کے لیے کرنا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو مان لینا۔ ہم نے جو سمجھا ہے توحید وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو مان لینا۔ اس معاملے کی توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو کبھی نہیں بھیجا۔ کیوں؟ امت مانتی تھی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کو، حتیٰ کہ نوح سے لے کر جتنے پیغمبر آئے ہیں، تمام پیغمبر ان کی امتوں میں جب بھی دعوت کو پیش کی، بیٹھ جائے بھائی کوئی مسئلہ نہیں، جب بھی ان کی امت وہ نبی نے دعوت پیش کی، ان کا مسئلہ کیا تھا؟ کیا اللہ کو وہ جانتے نہیں تھے؟ لفظ اللہ معلوم نہیں تھا؟ یا اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ کو جانا بھی، اللہ کو مانتے بھی تھے، لفظ اللہ بھی ان کو معلوم تھا۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مان لو، ہر نبی نے جو کہا وہ اللہ ایک کی عبادت کرو۔ ہاں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سب سے پہلے نوح کو بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے۔ نوح نے کیا کہا؟ یہی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مانو، اللہ کو تم بھول گئے ہو۔ ہم مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ماننے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ ایک کی عبادت کرنے میں ہمارا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ ایک کی عبادت کرنا یہ ہے توحید، اللہ کو ماننا توحید نہیں ہے۔ اللہ کو مشرک بھی مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو ہر قوم کے لوگوں نے مانا ہے۔ فرعون بھی اللہ کو مانتا تھا، ہاں ان لوگوں کے پاس بھی آلیہہ تھے، سب سے بڑا کا ایک تصور بھی موجود تھا۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا، ابو لہب بھی اللہ کو مانتا تھا، حتیٰ کہ جب بدر کے میدان میں نکلے تو ابو جہل نے کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کے دعا کی کہ اے اللہ جو حق پہ ہے اس کو ثابت رکھ، جو باطل پہ ہے اس کو نیست کو نابود کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ کعبۃ اللہ میں کہہ رہا ہے۔ کیا پکڑ کے کہہ رہا ہے؟ کعبۃ اللہ کا دروازہ وہ پردہ پکڑ کے کہہ رہا ہے۔ کیا پکار رہا ہے؟ اللہم، کیا پکار رہا ہے وہ؟ اللہم، بتوں کو نہیں پکارا، بتوں کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا۔ وہ بھی اللہ کو مانتا تھا۔ اصل مسئلہ ماننے میں نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے ایک کی عبادت کرنا ہے، یہ اہم مسئلہ۔ اس کے لیے کیا ہے؟ تفریقے ہوئے، اس کے اندر ان لوگوں نے مغالطہ کھایا، اس کے اندر ان لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوئی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو خالص نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ سب سے پہلے نوح آئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
لوگوں میری قوم کے لوگوں اللہ ایک کی عبادت کرو. ماننا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سورہ اعراف اٹھا کے پڑھ جائیے، تفصیل سے ذکر ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہود کو بھیجا عاد کی طرف، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ایک کی عبادت کرو. اسی طرح مدین کی طرف شعیب کو بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ایک کی عبادت کرو. اسی طرح صالح کو بھیجا سمود کی طرف، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ایک کی عبادت کرو. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مانو، حتیٰ کہ مشرکین مکہ کے لیے بھی دعوت یہ تھی کہ تم اللہ ایک کی عبادت کرو، ورنہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو مانتے تھے. فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں اللہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی اس طرح تم نے قدر نہیں کی، اللہ کو نہیں مانا. کبھی یہ لفظ نہیں آیا ہے قرآن میں کہ انہوں نے کیا ہے؟ اللہ کو نہیں مانا ہے. اللہ کی جو قدر ہے، اللہ کی جو منزلت ہے، اللہ کا جو حق ہے، اس کو پہچاننے میں غلطی کی ہے. سب سے اہم چیز ذہن میں پیوست کر لیجیے، جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ یہ پیغام لے کے نہیں آئے کہ اللہ کو مانو، وہ یہ پیغام لے کے آئے کہ اللہ کو توحید کے ساتھ مانو، اسی کی عبادت کرو. توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کو عبادت صرف اسی کے لیے کرنا، کسی اور کے سامنے عبادت جائز نہیں، عبادت کی شکل جائز نہیں، عبادت کا فعل جائز نہیں، عبادت کی حرکت جائز نہیں، حتیٰ کہ عبادت کا خیال بھی جائز نہیں. یہی وہ اتنا بلند مقصد ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ لا الہ الا اللہ اس نیت کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دیکھیے لا الہ الا اللہ، الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ ہے الہ. ہم انکار جو کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم انکار جو کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، یہ نہیں ہے. کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے، وہ نہیں ہے. فرمایا کہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ کا مطلب عبادت جس کی جاتی ہے وہ الہ ہے. عبادت کے مستحق کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. صرف اتنا کہنا کہ اللہ عبادت کا مستحق ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. پھر دوسرا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، دوسرا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے بتلایا تھا کہ اللہ کو ماننا یہ مسئلہ نہیں تھا، اللہ ایک کی عبادت کرنا. نمبر دو کیا ہے؟ نمبر دو، آپ یہ کہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا جملہ مکمل نہیں ہوتا. ہمارا کلمہ دیکھیے، اللہ ہمارا الہ ہے، یہ نہیں ہے کلمہ. کلمہ کیا ہے؟ کلمہ ہے لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ بھی کہنا ساتھ میں، صرف اتنا کہنا کہ اللہ عبادت کے لائق ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھی لائق ہیں، فلاں پیر بھی لائق ہیں، فلاں درگاہ میں بدھ بھی لائق ہیں، فلاں قبر بھی لائق ہے. خالی اس بات کرنا. اب مسئلہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا دیکھیے نا جی، ہم تو مانتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ان کی بھی عبادت کرنا، ان کی بھی عبادت کرنا، ان کی بھی عبادت کرنا. یہ جو ہے نا صرف اس بات ہے، اس بات چلتا نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارا کلمے کا پہلا جز اس بات نہیں ہے بلکہ انکار ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ لا الہ، وہ بندہ ملحد ہے، کافر ہے. کوئی کہے یہی کلمے کا آدھا ٹکڑا کوئی کہے لا الہ، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ اصل میں ہمارا مسئلہ شروع ہی ہوتا ہے انکار سے. ہم پہلے انکار کرتے ہیں کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، پھر اس بات کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہے. تو یاد رکھ لیجئے، جس طرح کلمہ ہے بعینہ وہی اعتقاد رکھنا کہ سب سے پہلے صرف اللہ عبادت کے لائق ہے کہنا کافی نہیں ہے. ہم کہیں گے کہ اللہ ہی کی عبادت، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. اس کا انکار خود توحید کے اندر شامل ہے. کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کا مضمون مکمل نہیں ہوتا. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، فوراً تم پہلے انکار کرو پھر اس کے بعد اس بات کرو. اسی طرح ابراہیم کے بارے میں آیا ہے اننی براء منی
وَإِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم بری ہوتے ہیں اے اللہ ان تمام سے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان تمام کا انکار کرتے ہیں۔ اتنا کہنا کافی تھا کہ اللہ تو تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں، ابراہیم کا قول نقل ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں۔ تو ایک مومن مسلم موحد بندے کا سب سے اہم ایمان کیا ہے کہ وہ انکار کرے، پھر اس کے بعد اس بات کرے، تمام کا انکار، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب یہ بندہ کوئی اس حیثیت سے توحید کو مان لیتا ہے، اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اس حیثیت سے عبادت کے لائق کوئی کائنات کے اندر نہیں ہے، اور عبادت خواہ وہ ایکشن میں ہو، فعل میں ہو، کسی بھی طریقے میں ہو، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص کر دے۔ اب دیکھیے نا، عمومی طور پر آپ ایکشن کو اٹھا لیں، عبادتیں کیا کیا ہیں؟ آپ کہیں گے کسی کے سامنے با ادب کھڑے ہو جانا عبادت ہے، کسی کے سامنے ادب کے لیے جھک جانا عبادت ہے، کسی کے لیے سجدہ کرنا عبادت ہے، کسی کے لیے سجدے کی حیت اختیار کرنا عبادت ہے، کسی کے لیے کیا ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں میری مدد کریں گے اور اس عقیدے سے بلانا عبادت ہے۔ اسی طرح کیا ہے دعا عبادت ہے، کسی کے غائبانہ ڈر کی وجہ سے آپ کوئی منت مانگنا عبادت ہے، کسی کے غائبانہ ڈر کی وجہ سے کوئی نظر ماننا عبادت ہے۔ عبادت کی یہ تمام شکلیں جو بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کرنا توحید ہے، خواہ وہ وقت کا پیغمبر نہیں بلکہ سید الانس سید العرب والعجم سید الانس والجن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ہے وہ توحید۔